اب میں دعوت دوں گا ڈاکٹر ایس جعفر احمد صاحب کو. ان کی ٹاپک ہے لاہور ریولیوشن ان ہسٹوریکل پرسپیکٹو. ڈاکٹر جعفر صاحب. خواتین و حضرات، بہت بہت شکریہ. میں سیف سندھ کمیٹی کا بہت مشکور ہوں کہ آج ایک مرتبہ پھر انہوں نے ہمیں آپ کے سامنے لا کھڑا کیا ہے. میں خالق جنیجو صاحب سے کہہ رہا تھا کہ یہاں جو لوگ تشریف فرما ہیں وہ آلریڈی بڑے باخبر لوگ ہیں. تاریخ پہ آپ سب کی نظر ہے، آپ لوگوں کے سیاسی خیالات بنے ہوئے ہیں، موقف آپ کے بنے ہوئے ہیں، تو کوئی نئی بات کہنا ذرا مشکل ہے. اور اگر کچھ کہا جا سکتا تھا تو وہ خالق جنیجو صاحب جو ہمیشہ میرے بات بولتے ہیں، آج مجھ سے پہلے بول کے وہ بھی کہہ گئے. میں تاریخ کا ایک طالب علم ہوں، اور تاریخ کو جب بھی ہم زیر بحث لاتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے طالب علموں کے سامنے بھی اور کسی بھی فورم پہ کہ ہم اپنے جو بھی موقف ہے اسے مختلف زاویوں سے پرکھنے کی کوشش کریں. ہم مختلف انداز سے اپنے دلیل کو بنانے کی کوشش کریں. لاہور ریزولوشن کے بارے میں میرے خیالات جو ہیں وہ آپ لوگ بارہا سن چکے ہیں، بے شمار مضامین میں لکھ چکا ہوں، کتاب میں آ چکے ہیں وہ سب کچھ. اور میں شروع سے یہ بات کہتا ہوں کہ لاہور ریزولوشن کو تاریخی ارتقاء کے ایک مرحلے کے طور پہ دیکھنا چاہیے. مسلم لیگ کی اور جناح صاحب کی جو سیاسی جد و جہد ہے وہ صوبوں کی خود مختاری کے حوالے سے شروع ہوئی تھی، اور جناح صاحب بالکل نہیں چاہتے تھے ہندوستان کی تقسیم ہونا. انہوں نے شروع میں جو موقف اختیار کیے، چاہے وہ لکھنؤ پیکٹ ہو، چاہے وہ دہلی مسلم پروپوزلز ہوں 1927 میں، وہ 1929 میں ان کے پیش کردہ 14 نکات ہوں، مختلف مراحل پہ انہوں نے جو بھی موقف پیش کیا وہ متحدہ ہندوستان کے پس منظر میں تھا، اور وہ مسلمانوں کو ایک اقلیت کے طور پر پیش کرتے ہوئے اس اقلیت کے وکیل بن کر سامنے آتے تھے. اور ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ یہ باور کرائیں کہ اس اقلیت کو آپ صرف عددی اعتبار سے اس کے کم ہونے کے نتیجے میں ایک کمتر حیثیت نہ دے دیں، اس کو آپ ذرا زیادہ حیثیت دے دیں، جو اس کا شیئر بنتا ہے اس سے زیادہ دے دیں. اور یہ وہ مطالبہ ہے جو سیاسی معاشروں میں ہوتے ہیں. میں آج کل کی بھی مثال دیتا ہوں کہ ہمارے آئین میں خواتین کے لیے 16% نشستیں الگ سے کیوں رکھی ہوئی ہیں قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلیوں میں. عام انتخابات ہوتے ہیں، خواتین اس میں حصہ لے سکتی ہیں، حصہ لیتی بھی ہیں. اس کے بعد بھی ان کے لیے الگ سے 16% نشستیں اس لیے رکھی گئی ہیں کہ وہ ایک پسا ہوا حلقہ ہے ہمارے معاشرے کا. حالانکہ وہ مائنورٹی نہیں ہے بلکہ وہ تو اب اکثریت ہو چکی ہیں، 51% آبادی ہے خواتین کی. لیکن کیونکہ یہ ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں پہ مردوں کے لیے آسانیاں باہم ہیں، خواتین کے لیے وہ سیاسی آسانیاں فراہم نہیں ہیں کہ وہ انتخابی حلقوں میں، بڑے بڑے حلقوں میں گھومے پھریں اور انتخابی مہم چلائیں. بلوچستان میں ہمیں پتہ ہے 300 کلومیٹر پہ پھیلے ہوئے انتخابی حلقے ہیں، تو خواتین کے لیے ممکن نہیں ہوتا. ان کے لیے، خواتین کے لیے الگ سے بھی نشستیں رکھ دی گئیں. یہ دنیا کے اور معاشروں میں بھی ہوتا ہے. کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو مائنورٹی ہے یا پسا ہوا حلقہ ہے اسے مین اسٹریم میں لایا جائے اور اس کو اس کی حیثیت سے زیادہ دے دیا جائے. اس سے اس میں خود اعتمادی بھی پیدا ہوگی اور وہ ایک قومی تشخص بنانے میں مددگار ثابت ہوگا. تو جناح صاحب کی تو کوششیں اس طرح کی تھیں، لیکن ان کے جو بھی مطالبات ہمیشہ رہے وہ نہیں مانے جاتے رہے. یہ ضرور ہوا کہ جب بھی کبھی ان کی کسی ڈیمانڈ کو نہیں مانا گیا
تو انہوں نے اس سے آگے بڑھ کے ڈیمانڈ پیش کی، اس سے زیادہ اپنی پوزیشن کو ہارڈن کرنے کی کوشش کی۔ چھوٹی سی مثال ہے کہ 1927 میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر سندھ کو بمبئی سے الگ کر دو اور بلوچستان کو صوبہ بنا دو اور سرحد کو صوبہ بنا دو، جو اس وقت صوبہ نہیں تھا، اور مسلمانوں کو مرکز میں 33% نمائندگی دے دو، تو ہم سیپریٹ الیکٹریٹ چھوڑنے کو تیار ہیں۔ اب سیپریٹ الیکٹریٹ وہ چیز تھی جس کے لیے تو مسلم لیگ بنی تھی 1906 میں۔ 20 سال بعد جناح صاحب 21 سال بعد کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ سیپریٹ الیکٹریٹ چھوڑنے کو تیار ہیں، کیونکہ کانگریس کو یہ اعتراض ہوتا تھا کہ سیپریٹ الیکٹریٹ کے ذریعے سے ہندوستانی قوم کو تقسیم کر دیا گیا ہے۔ تو جناح صاحب نے کہا کہ اگر اتنا سیپریٹ الیکٹریٹ سے آپ کو اندیشہ ہے کہ قوم تقسیم ہو رہی ہے تو ہم یہ چھوڑنے کو تیار ہیں، بشرطے کہ آپ یہ 4 سیاسی مطالبات ہمارے مان لیں۔ جناح صاحب کی ٹیکٹکس کیا تھی؟ ان کی ٹیکٹکس یہ تھی کہ ابھی، یعنی یہ میں بات کر رہا ہوں 27 کی، کہ ابھی ہندوستان میں 9 صوبے ہیں، 9 میں سے 7 صوبے ہندو اکثریت کے ہیں، 2 صوبے مسلم اکثریت کے ہیں، پنجاب اور بنگال۔ اگر یہ مطالبہ مان لیا جاتا ہے تو سندھ اور بلوچستان اور سرحد بھی صوبے بن جائیں گے، تو 7 ہندو اکثریتی صوبوں کے مقابلے میں 5 مسلم اکثریتی صوبے ہوں گے۔ تو جو چیز وہ اپنی آبادی کی بنیاد پہ نہیں حاصل کر پا رہے، ان کی آبادی ہندوستان کی کل آبادی کا 24% تھی، جو چیز وہ اپنی آبادی کی بنیاد پہ حاصل نہیں کر پا رہے، وہ صوبوں کی تعداد کی بنیاد پر جب وفاقی نظام بنے گا تو ان کو وہ حاصل ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ نہیں مانا گیا۔ 2 سال بعد جب انہوں نے اپنے 14 نکات پیش کیے تو انہوں نے یہی مطالبات دہرائے کہ سندھ کو صوبہ بناؤ اور بلوچستان کو صوبہ بناؤ اور سرحد کو صوبہ بناؤ اور مسلمانوں کو 33% نمائندگی دو مرکز میں، اور ساتھ ساتھ یہ کہا کہ سیپریٹ الیکٹریٹ ہم نہیں چھوڑیں گے۔ جو میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے موقف کو مشکل بنانا، تو یہ ان کی ایک اسٹریٹجی تھی۔ اسی اسٹریٹجی کے تحت جب ان کے سارے مطالبات ہر مرحلے پہ رد ہوتے چلے گئے تو 1940 آتا ہے، اور 1940 بڑا اہم سال ہے۔ دوسری جنگ عظیم شروع ہو چکی تھی اور انگریز نے ہندوستان کو جنگ کا حصہ قرار دے دیا تھا۔ ہندوستان میں لام بندی بھی ہو رہی تھی، جبری بھرتیاں بھی ہو رہی تھیں، راشن کا نظام بھی ہندوستان میں آ گیا تھا، جس کو وار ایفرٹ کہا جاتا ہے۔ کانگریس نے یہ کہا کہ ہماری 7 منسٹریز ہیں، ہم سے پوچھے بغیر آپ نے ہندوستان کو جنگ میں دھکیل دیا۔ وہ احتجاجاً حکومت سے باہر آ گئے اور ایک سیاسی خلا پیدا ہوا۔ کانگریس نے نان کوآپریشن موومنٹ بھی شروع کر دی، کانگریس کی لیڈرشپ گرفتار بھی ہونے لگی۔ گاندھی، نہرو، پٹیل، ابوالکلام آزاد، آپ کوئی بڑا نام لیں کانگریس کا، سب جیلوں میں تھے، 30,000 کارکن جیلوں میں تھے۔ اس موقع پہ جناح صاحب نے یہ سوچا کہ یہ بہتر موقع ہے، اپنی پوزیشن کو اور زیادہ ہارڈن کرو، اور انہوں نے 1940 کی یہ قرارداد پیش کروائی۔ اور اس کے اندر بڑی ایک دلچسپ پہلو ہے کہ ماضی کے مقابلے میں 2 قدم آگے گئے ہیں، لیکن کمپرومائز کا دروازہ پھر بھی کھلا چھوڑا ہے۔ ماضی کے مقابلے میں کیا ہوا؟ قائد اعظم نے 3 چیزیں کی اس قرارداد کے ذریعے سے، اور اگر یہ 23 تاریخ کو قرارداد پیش ہوئی ہے، اس سے 1 دن پہلے مسلم لیگ کے اجلاس میں انہوں نے جو 1.5 گھنٹہ کی تقریر کی، وہ تقریر آپ پڑھیں تو اندازہ ہوگا کہ جناح صاحب چاہ کیا رہے تھے۔ اس قرارداد میں کنفیڈریشن کا لفظ نہیں ہے۔ 1 دن پہلے جو تقریر ہوئی ہے، اس تقریر میں انہوں نے 3 باتوں کی نشاندہی کی، یا وہ 3 باتیں آپ اخذ کر سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اب تک کا جو چلن تھا کہ 1909 میں ایک ایکٹ آیا، منٹو مارلے ریفارمز،
تو ہم نے کہا کہ اس کے اندر اصلاح ہونی چاہیے. انگریز نے کہا ہاں ٹھیک ہے 10 سال بعد دیکھیں گے. سو اگلے 10 سال تجاویز آتی رہیں. 1919 میں اگلا ایکٹ آ گیا جسے مونٹیگو چیمسفورڈ ریفارمز کہتے ہیں. اس میں بھی کہا گیا کہ اگلے 10 سال بعد پھر ہم ریفارمز دیکھیں گے, اور وہ ریفارمز نہیں ہو سکیں. اور 1929 گزر گیا, 30 گزر گیا, 31 گزر گیا, 35 آ گیا. بالآخر انگریز نے یہ کہہ کے کہ یہ کانگریس اور مسلم لیگ میں تو اتفاق ہو نہیں رہا, ہم خود دے دیتے ہیں, انہوں نے ایک آئینی خاکہ دے دیا. اور 1935 کے بعد اب ساری یہ بحث ہوئی کہ اس کو بہتر کس طرح سے بنایا جائے, اس کے وفاقی نظام کو قابل قبول کس طرح سے بنایا جائے. کانگریس بھی تجاویز دے رہی ہے, مسلم لیگ بھی دے رہی ہے. 1940 کی اس قرارداد میں مولوی فضل الحق نے اپنی تقریر میں کہا کہ اب ہم 1935 کے ایکٹ کو ٹچ نہیں کریں گے, اس کو ایک طرف رکھ دیجئے. اور جناح صاحب نے بھی یہ کہا کہ 1935 کا ایکٹ اب ہمارے لیے ریلیونٹ نہیں ہے, ہم کچھ اور کرنے جا رہے ہیں. وہ کچھ اور جو انہوں نے کیا وہ تھا جس کو میں ایک کنفیڈریشن کا نقشہ کہتا ہوں. اس کے لیے ایک اور سیاسیات کی زبان میں ایک اصطلاح موجود ہے, زونل فیڈریشن. اور آپ لوگ سیاسی لوگ ہیں. نیشنل عوامی پارٹی جب 1957 میں بنی تو نیشنل عوامی پارٹی نے اس وقت اپنے منشور میں پاکستان کے لیے زونل فیڈریشن کی تجویز رکھی تھی. اور 1970 کے الیکشن میں بھی نیشنل عوامی پارٹی جو گئی ہے تو اسی منشور کی بنیاد پہ گئی ہے جس میں زونل فیڈریشن کا تصور موجود تھا. زونل فیڈریشن یہ ہے کہ ایک ملک ہے, اس کی ایک فیڈریشن ہے, اس فیڈریشن کے اندر بھی فیڈریشن ہے. تو لاہور ریزولوشن میں جو یہ کہا گیا ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب کے علاقوں کو اس طرح سے آپس میں جوڑا جائے کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بن جائے, اور شمال مشرق میں جو علاقے ہیں مسلم اکثریت کے یعنی بنگال اور آسام, ان کو اس طرح سے ٹیریٹوریلی ارینج کیا جائے کہ وہ بھی ایک مسلم اکثریت کی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنے. اور ان دونوں انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس کے اندر یعنی یہ تو ایک بڑی فیڈریشن بن گئی انڈیا کی, اس فیڈریشن کے اندر یہ جو مسلم فیڈریشنز ہیں ان کی جو کانسٹیٹوئنٹ یونٹس ہیں, ان کی جو وحدتیں ہیں وہ ساورین ہوں گی اور اٹانومس ہوں گی. اب اٹانومی کمتر چیز ہوتی ہے, ساورینٹی برتر چیز ہوتی ہے. اس قرارداد کے اندر ساورین اینڈ اٹانومس کا لفظ استعمال ہوا ہے, یعنی یہ کہ اتنی اٹانومس ہوں گی کہ ان کو آپ ساورین سمجھیں. یہ اس قرارداد کے اندر لکھا ہوا ہے. یہ کنفیڈریشن کی قرارداد ہے اور اس کے اندر کنفیڈریشن کا لفظ نہیں ہے. ہم نے اسے کنفیڈریشن سمجھا, ہم نے اسے زونل فیڈریشن سمجھا. لیکن اگر ایک دن پہلے کی جناح صاحب کی تقریر پڑھیں, اس تقریر میں وہ مثال کس کی دے رہے ہیں؟ وہ مثال دے رہے ہیں چیکوسلوواکیہ اور پولینڈ کی. اور اب آپ گوگل پہ جا کے دیکھیں کہ 1939-40 میں چیکوسلوواکیہ اور پولینڈ کیا تھے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ایک کنفیڈریشن تھے. اس کا مطلب ہے کہ کنفیڈرل اسکیم کا نقشہ ان کے ذہن میں تھا. لیکن جیسے میں نے کہا کہ وہ کمپرومائز کا دروازہ یہاں بھی کھول کے رکھا. اور ابھی جو آپ کے سامنے قرارداد کے الفاظ پڑھ کے سنائے گئے, ذرا آپ ان الفاظ پہ غور کریں. الفاظ یہ ہیں کہ no constitutional scheme will be workable and acceptable for the Muslims of India unless it is devised on the following lines: that the territories in the northwest and the northeast of India are so territorially grouped that they make the majority independent states in which the constituent units would be sovereign and independent. یہ الفاظ پیراگراف شروع ہو رہا ہے نو
constitutional arrangement would be workable in this country. کوئی آئینی نظام اس ملک میں قابل عمل نہیں ہوگا اور مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ وہ ان لائنوں کے اوپر نہ بنایا جائے۔ سوال یہ ہے کہ کس آئین کی بات کر رہے ہیں؟ 1940 میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ کوئی آئین اس وقت تک نہیں قابل قبول ہوگا جب تک ایسا نہ بنایا جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ آئین بنایا جا رہا تھا اور اس ملک کے لیے بنایا جا رہا تھا جو 1940 میں تو ہندوستان تھا۔ اور آئین بنائے جاتے ہیں ملکوں کو جوڑنے کے لیے، ملکوں کو تقسیم کرنے کے لیے تو نہیں بنائے جاتے۔ ان ساری باتوں سے اندازہ یہی ہوتا ہے کہ 1940 میں وہ 2 قدم آگے گئے ہیں اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم ہلکا سا چھوٹا موٹا ایک سینٹر رکھتے ہوئے ہندوستان کو توڑیں گے نہیں، چلنے دیں گے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ 1935 کے ایکٹ کو خیر بات کہا، دوسری بات یہ کہ فیڈریشن سے کنفیڈریشن کی طرف گئے، تیسری بات انہوں نے کہا کہ مسلمان مائنورٹی نہیں ہیں۔ ابھی تک ساری لڑائی ہو رہی تھی مسلمان مائنورٹی کے لیے، اب وہ کہہ رہی کہ مسلمان مائنورٹی نہیں ہیں بلکہ ایک قوم ہے۔ لیکن آپ یہ تصور کریں کہ جناح صاحب مسلمانوں کو ایک قوم کہنے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو قرارداد ہو گئی۔ اب جو انہوں نے صدارتی خطبہ کہا ہے، اور جنیجو صاحب آپ خاص طور سے یہ بات سنیں، مسلمانوں کو قوم قرار دے رہے ہیں۔ ابھی تک 2 قومی نظریے کی بات ہو رہی تھی، اب اس قرارداد کو پیش کرنے کے بعد صدارتی خطبے میں کہہ رہے ہیں The problem in India is not of an inter-communal nature. ہندوستان کا مسئلہ مذہبی نہیں ہے، but manifestly of an international one. ہندوستان کا مسئلہ بین الاقوامی مسئلہ ہے، ہندوستان میں کئی قومیں رہتی ہیں and it must be treated as such. The only course open to us all is to allow the major nations separate homelands by dividing India into autonomous national states. اس سے زیادہ کلیئر کیا ہو سکتا ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان میں مسئلہ، کل تک وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ مذہبی مسئلہ ہے، مسلم اقلیت اور ہندو میں اکثریت کا مسئلہ ہے، آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹر کمیونل ایشو ہی نہیں ہے، یہ مذاہب کی لڑائی نہیں ہے، یہ قوموں کے حقوق کی لڑائی ہے۔ ہندوستان کا ایشو انٹر کمیونل نہیں ہے، انٹرنیشنل ہے۔ ہندوستان میں 1 سے زیادہ قومیں رہتی ہیں اور ان قوموں کو حق خود ارادی کا حق حاصل ہے اور they should be treated as such. ایک بالکل ڈیفرنٹ ایک پوائنٹ آف ویو ہے اور بالکل فٹ بیٹھتا ہے کنفیڈریشن کے تصور کے اندر۔ اب بعد میں اس کو پاکستان کا نام دے دیا گیا، جناح صاحب نے وہ نام قبول بھی کر لیا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ 1940 سے 1947 تک قائد اعظم کی ساری تقریریں پڑھ رہے ہیں، وہ 2 اصطلاحیں متبادل کے طور پہ استعمال کرتے تھے، مسلم نیشن، مسلم نیشن، مسلم نیشن۔ ایک طرف وہ مسلمانوں کو قوم، مسلمان قوم اور مسلمان قوم کہتے ہیں، دوسری طرف وہ کہتے ہیں دا مسلم انڈیا، دا مسلم انڈیا، دا مسلم انڈیا، یعنی پورے ہندوستان کے مسلمان۔ انہوں نے 1947 تک واضح نہیں ہونے دیا کہ واقعی وہ ہندوستان کو تقسیم بھی کرانا چاہتے یا نہیں کرانا چاہتے، کیونکہ جب وہ مسلم انڈیا کی بات کرتے تھے تو اس کے اندر بہار کا مسلمان بھی شامل تھا، بمبئی کا مسلمان بھی شامل تھا، تامل ناڈو کا مسلمان بھی شامل تھا، پنجاب بنگال کا مسلمان بھی شامل تھا۔ لیکن جب وہ مسلم نیشن کی بات کرتے تھے تو پھر مجبوری تھی کہ مسلم نیشن کو ڈیفائن کیا جائے کہ مسلم نیشن سے آپ کی کیا مراد ہے۔ یہ ڈیفینیشن 2 مرحلوں میں آئی، 1943 میں یا 44 میں جب جناح صاحب کی گاندھی سے خط و کتابت ہوئی
گاندھی سوال کرتے تھے اور جناح صاحب جواب دیتے تھے، پھر گاندھی کی طرف سے 5 6 7 سوال آتے تھے، جناح صاحب اس کے جواب دیتے تھے۔ ایک سوال گاندھی نے یہ کیا کہ آپ مسلمان قوم کی بات کرتے ہیں تو کیا ایران کے مسلمان اس مسلمان قوم کا حصہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یا دنیا کے اور خطوں میں جو مسلمان، کیونکہ اگر قومیں بربنائے مذہب بن رہی ہیں تو دنیا میں جو بھی مسلمان ہیں وہ اس قوم کا حصہ ہونا چاہیے۔ جناح صاحب نے کہا کہ نہیں، ہم تو صرف ہندوستان کے مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ نیشن ہوڈ ڈیفائن ہو رہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان قوم کہہ رہے ہیں، لیکن صرف ہندوستان کے مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں، باہر والوں کو نہیں کہہ رہے ہیں۔ دوسری ڈیفینیشن اس کی اس وقت ہوئی جب تقسیم کا مرحلہ آیا، تو یہ ہوا کہ بھئی ہندوستان، سارے ہندوستان میں مسلمان پھیلے ہوئے ہیں، آپ پاکستان کہاں بنائیں گے؟ تو کہا گیا کہ جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں پاکستان بن سکتا ہے۔ یعنی اب آپ نے اپنی قوم کو ٹیریٹوریلی ڈیفائن کیا کہ بنگال ہے، پنجاب ہے، سندھ ہے، سرحد ہے، یہ علاقے ہیں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہیں، یہاں پہ وہ مسلمان قوم کا وہ حصہ جو یہاں رہتا ہے وہ ایک الگ ملک بنائیں گے۔ اور جب 1947 میں ملک بنا تو ہمیں پتہ ہے کہ سارے ہندوستان کے مسلمان تو اس ملک میں نہیں آ گئے تھے۔ اگر سارے ہندوستان کے مسلمان ایک قوم تھے تو سب کو اس ملک میں ہونا چاہیے تھا، لیکن آج بھی ہندوستان میں پاکستان سے زیادہ مسلمان پائے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان قوم کا ایک حصہ ہندوستان میں بھی رہ گیا۔ اور 7 اگست کو جب قائد اعظم پاکستان تشریف لائے تو ان مسلمانوں کو میسیج دے کے آئے کہ آپ ہندوستان کے اچھے شہری بن کر رہیے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیشن ہوڈ کی پوری ڈیبیٹ جو ہے، اس ڈیبیٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مسلمان نہ تو ازرو مذہب کوئی قوم ہے، یہ ایک خاص تناظر میں ایک خاص جمعیت کو مسلمان کہا گیا، اور اس کو ڈیفائن کیا گیا، اس کی باؤنڈریز بناتے چلے گئے۔ پہلے کہا ایران والے ساتھ نہیں ہیں، افغانستان اور انڈونیشیا کے مسلمان اس کا حصہ نہیں ہیں۔ بعد میں کہا کہ باقی ماندہ ہندوستان میں بھی جو ہیں، جو بہار میں ہیں، جو بمبئی میں ہیں، جو یوپی میں، وہ بھی اب اس کا حصہ نہیں ہیں، وہ تو ہندوستان کے اچھے شہری بن کے رہیں۔ تو اب جو مسلم اکثریتی صوبے ہیں یہاں پہ ریاست الگ سے بنے گی۔ تو سوال یہ ہے کہ جو مسلم اکثریتی صوبے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، یا صرف جناح صاحب کہتے رہیں گے تو یہ بات مان لی جائے گی؟ طے یہ ہوا کہ نہیں، مسلم اکثریتی صوبوں سے پوچھا جائے۔ سندھ کی اسمبلی سے پوچھا گیا، پنجاب کی اسمبلی سے پوچھا گیا، بلوچستان کی اسمبلی میں مسئلہ یہ درپیش ہوا کہ وہاں تو کانگریس کی اکثریت تھی اور ڈاکٹر خان صاحب کی حکومت تھی۔ تو جناح صاحب نے کہا نہیں، یہ صوبہ سرحد کا جو فیصلہ ہے یہ اسمبلی سے نہ کروایا جائے۔ وہاں پہ ریفرینڈم کروایا، وہ ریفرینڈم کتنا جینون تھا نہیں تھا ایک الگ بات ہے۔ صرف ایک لیگل پوائنٹ کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو نئی فیڈریشن وجود میں آئی وہ فیڈریٹنگ یونٹس کی مرضی سے آئی۔ اس مرضی میں کتنا آربیٹریرینس نہ تھا، کتنا نہیں تھا، ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ کہ کم از کم لیگلی ایک پوزیشن یہ تھی جو کہ کلیئر ہے۔ اب اگر پاکستان ایک فیڈریشن کے طور پہ بنا ہے تو پھر سوال اگلا وہی ہے جو ان کی تقریر کا دوسرا حصہ تھا کہ پاکستان کو پھر فیڈریشن کے طور پہ چلایا کیوں نہیں کیا؟ اور پاکستان بننے کے اگلے دن سے بالکل الٹ ایک موقف اختیار کیا گیا، اور وہ موقف اختیار کرنے میں مسلم لیگ بھی شامل تھی، مسلم لیگ کی قیادت بھی شامل تھی۔ اس وقت کے ریاستی اقتدار پر جو لوگ فائز تھے، خواہ وہ بیوروکریسی ہو یا فوج ہو، وہ بھی اس میں شامل تھے۔ پاکستان میں ایک شدید مرکزیت پسندانہ نظام چلا، جس نے سب سے زیادہ جو نقصان پہنچایا وہ چھوٹے صوبوں کو پہنچایا، اور آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبے کو پہنچایا، یعنی بنگال کو۔ لیکن جب تک سیاسی عمل جیسا تیسا لولا لنگڑا چلتا رہا، کچھ نہ کچھ امید تھی کہ شاید حالات بہتر ہو جائیں، اور بنگال کی قیادت نے اسی بنیاد پہ
پیریٹی کے اصول کو مان لیا. وہ 54% تھے آبادی کا، لیکن انہوں نے مان لیا کہ ہمیں 50% دے دو. اور سہروردی نے بھی تسلیم کر لیا، مولوی فضل الحق صاحب نے بھی تسلیم کر لیا، وہ حکومت میں بھی آ گئے، فضل الحق وزیر بھی بن گئے، سہروردی وزیر اعظم بن گئے. انہیں امید تھی کہ ہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے نظام کو بہتر کر لیں گے، اور اس حد تک ان کی امید بجا بھی تھی کہ آپ دیکھیں کہ شروع کے 11 برسوں میں 7 وزرائے اعظم ہمارے آئے. لیاقت علی خان، خواجہ ناظم الدین، محمد علی بوگرا، چودھری محمد علی، سہروردی، چندری گر، فیروز خان نون. 7 میں سے 3 وزرائے اعظم بنگالی تھے، خواجہ ناظم الدین، محمد علی بوگرا اور سہروردی. ان پورے 11 برسوں میں 2 اسپیکر آئے قومی اسمبلی کے، مولوی تمیز الدین خان اور مولانا محمد اکرم خان، دونوں بنگالی تھے. تو بنگال کو امید تھی کہ یہ جو جسے ہم بورژوا زبان میں کہتے ہیں ایلیٹ کنسنسس، وہ ایلیٹ کنسنسس ہمارے ہاں ہوتا نظر آ رہا تھا. بنگال کا خیال تھا شاید حالات بہتر ہوں. الیکشن کے بعد امید تھی کہ صورتحال بہتر ہوگی، لیکن 1958 میں مارشل لاء لگا، اور جب مارشل لاء لگا تو بنگال کو پہلی دفعہ یہ احساس ہوا کہ اب کوئی امید نہیں ہے، کیونکہ اب فوج کی حکومت تھی اور فوج میں بنگال کی نمائندگی نہ ہونے کے برابر تھی. آفیسر کور میں تو تھے ہی نہیں. پنجاب کے لوگ تھے، مہاجر تھے اور پختون تھے. نہ سندھ کی نمائندگی تھی، نہ بلوچستان کی نمائندگی تھی، نہ بنگال کی نمائندگی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی شروعات جو ہیں وہ 1958 کے مارشل لاء سے ہوتی ہے. ایک اور امید کی رمق آتی ہے 1964-65 کے الیکشن میں، جب حزب اختلاف نے فاطمہ جناح کو کھڑا کیا ایوب خان کے مقابلے میں. وہ انتخابات بڑے معنی خیز انتخابات ہیں. فاطمہ جناح کو مشرقی پاکستان میں بڑا زبردست قبولیت حاصل ہوئی، بڑا زبردست اپلاز حاصل ہوا. اور یہ الیکشن ہوئے تھے بی ڈی سسٹم کی بنیاد پر. 80,000 بی ڈی ممبرز تھے، 40,000 مغربی پاکستان میں، 40,000 مشرقی پاکستان میں. ڈائریکٹ الیکشن نہیں تھا، ان ڈائریکٹ الیکشن تھا. ان 80,000 ارکان نے صدارت کے امیدواروں کو ووٹ دینا تھا. حزب اختلاف نے جو اتحاد بنایا کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز، اس نے یہ کہا کہ ہم الیکشن جیتنے کے بعد صدارتی نظام ختم کر کے پارلیمانی نظام لائیں گے، ہم ان ڈائریکٹ الیکشن ختم کر کے پرانا ڈائریکٹ الیکشن کا نظام لائیں گے. اور ووٹ مانگ رہے تھے انہی لوگوں سے جو ان ڈائریکٹ الیکشن کے الیکٹورل کالج تھے. دوسرے لفظوں میں فاطمہ جناح 80,000 اراکین بنیادی جمہوریت سے جا کے کہہ رہی تھیں کہ مجھے ووٹ دے کے صدر بناؤ، اور میں صدر بن کے آپ کی الیکٹورل کالج کی حیثیت ختم کر دوں گی، اور آئندہ سے ڈائریکٹ الیکشن ہوا کریں گے. کون اس الیکشن میں جیت سکتا تھا؟ یہی سوال میں یہاں رکھ کے اور اس کا جواب دوں گا، اور آپ حیران ہوں گے. مشرقی پاکستان کے 40,000 بنیادی جمہوریتوں کے اراکین میں سے 18,500 نے فاطمہ جناح کو ووٹ دیا، یہ جانتے ہوئے کہ اگر فاطمہ جناح جیت گئیں تو اس کے بعد ہمیں ووٹ دینے کا اختیار نہیں ہوگا، پھر تو ڈائریکٹ الیکشن ہوا کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ فاطمہ جناح کا ہارنا مشرقی اور مغربی پاکستان میں اگر کوئی لیڈرشپ کی سطح پر برج بن سکتا تھا، وہ برج ٹوٹ گیا. اس کے بعد جو اگلا الیکشن ہوا وہ 5 سال بعد الیکشن ہوا، اور نتیجہ یہ آیا کہ مشرقی پاکستان سے جو سب سے بڑا لیڈر ابھر کے سامنے آیا، اس کی پارٹی کو مغربی پاکستان میں ایک بھی سیٹ نہیں حاصل ہوئی. اور جو پارٹی مغربی پاکستان کی اکثریتی پارٹی ابھر کے آئی سندھ اور پنجاب کی، انہوں نے تو مشرقی پاکستان میں الیکشن بھی نہیں لڑا. تو اگر کوئی شخص انتخابات کے نتائج پہ نظر ڈالتا 7 دسمبر اور 10 دسمبر 1970 کی شام کو یا اگلے روز،
تو اسے تو پاکستان کا ٹوٹا ہوا نقشہ سامنے آ جانا چاہیے تھا. اس کے بعد اگر کوئی پولیٹیکل مینجمنٹ ہو سکتی تھی تو کوئی بہت ہی سمجھدار اور جہاں دیدہ سیاسی قیادت ہوتی تو وہ کرتی، لیکن جو لوگ اس وقت منظر عام پر تھے، جن کے ہاتھ میں کچھ کرنے کا اختیار تھا، وہ ان میں پولیٹیکل ول نہیں تھی، ان کے اندر استعداد نہیں تھی، شاید وہ چاہتے بھی نہیں تھے کہ پاکستان جڑا رہے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کا ٹوٹنا ممکن اسی لیے ہوا کہ ہم نے مشرقی پاکستان کے اختیار کو نہیں مانا، اور بعد میں 1973 کا دستور ہم نے آبادی کی بنیاد پر نمائندگی کے اصول ہی کو تسلیم کر کے بنایا. اب اس آئین کے اندر بڑی کمزوریاں تھیں. خالق جنیجو صاحب اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں. میں چیزوں کو نسبتاً تاریخی تناظر میں دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ بھی ماضی میں جو کچھ تھا اس کے مقابلے میں کچھ پازیٹیو ہوا کہ نہیں. اس دستور میں جو کمزوریاں تھیں ان کمزوریوں کو 18ویں ترمیم کے ذریعے سے حل کرنے کی کوشش کی گئی. ایٹ لیسٹ آن پیپر بہت اچھی میں تو اسے ترمیم سمجھتا ہوں. خالق صاحب سے ہمارا پہلے بھی اس موضوع پہ مباحثہ رہا ہے، اختلاف رہا ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ وہ ایک تنظیم کی نمائندگی کرتے ہیں، ان کی اپنی سوچ ہے. میرا اپنا کہنا یہ ہے کہ بھئی دو ہی صورتیں ہوتی ہیں سیاسی لوگوں کے پاس، یا تو وہ کسی چیز کو یکسر رد کر کے اور اپنی اسٹریٹجی اس کے مطابق بنائیں، لڑیں، جد و جہد کریں، ماں سے اسٹرگل کریں، جو بھی کچھ ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ سسٹم کا حصہ بن کے اس کے اندر سے کچھ بہتری کی کوشش کریں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دونوں چیزیں نہ کریں اور صرف باہر بیٹھ کے اس کا تجزیہ کرتے رہیں اور کسی اچھے دن کا انتظار کریں جب سب کچھ اچھا ہو جائے گا. ایسا ہوتا نہیں ہے. بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پہ بات ہو سکتی ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ 18ویں ترمیم پچھلے 11 سال سے جاری و ساری ہے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ کیا کچھ بہتری ہوئی. یقیناً وہ کچھ نہیں ہوا جو توقع تھی. جو مرکزیت پسندانہ ذہن رکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے پہلے دن ہی سے بیک ڈور سے وہ چیزیں جو صوبوں کو دی گئی تھیں وہ واپس لینا شروع کر دیں. زرداری صاحب اس کے لیے سب سے بڑے ویکل بنے. انہوں نے 4-5 وزارتیں اس وقت دوبارہ سے بنا دیں جو پہلے ختم کر دی گئی تھیں، اور جواز یہ پیش کیا گیا کہ اب وہ مسلم لیگ کیو کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں تو پرویز الہی اور ان لوگوں کو وزارتیں دینی ہیں تو کہاں سے دیں. تو انہوں نے وہ وزارتیں جو ختم کی تھیں وہ دوبارہ سے بحال کرنا شروع کی. تعلیم کی وزارت بن گئی، صحت کی بن گئی، اور کچھ ٹیکنیکل ناموں سے وزارتیں بنا لی گئیں. پھر جو بیوروکریسی ہے اس نے اپنے حصے کا رول ادا کیا. فوج بہت ساری ان آئینی ترامیم کے پہلے دن سے خلاف تھی جو ڈیولوشن ہوا. پھر صوبوں نے وہ کارکردگی نہیں دکھائی جس کی ان سے توقع تھی. مثلا یہ کہ یہ ڈیولوشن اس وقت کامیاب ہوتا جب صوبوں کے تک جو اختیارات پہنچے تھے، اور پہنچے تھے، ایسا نہیں ہے بالکل نہیں پہنچے ہوں، مالی اختیارات بھی پہنچے، قانونی اختیارات بھی پہنچے، لیکن انہوں نے اس کو ڈیوالو کر کے لوکل باڈیز کی طرف نہیں جانے دیا. جہاں لوکل باڈیز تھیں ان کو ختم کر دیا گیا. تو ڈیولوشن کا جو فلسفہ ہے اسے تو آپ نے خود ناکام کیا. پھر ایک اور رجحان بھی دیکھنے میں آیا. صوبوں نے کہا کہ بھائی، یا خاص طور سے صوبوں کی بیوروکریسی نے، یہ مجھے بلوچستان میں لوگوں نے بتایا کہ یار یہ تو ہمارے کاموں میں اضافہ ہو گیا، بیٹھ کے ہم نصاب سازی بھی کریں اور ہم جو ہیں وہ اساتذہ کا چناؤ کریں، کتابیں کون لکھے گا. اچھا تھا بھائی، وہی نظام کے مرکز سے بنایا سلیبس آ جاتا تھا، ہم نافذ کر دیتے تھے. یہ بھی اپروچ ہے. اس سب کے باوجود بعض دائروں میں بہتری بھی آئی ہے، اس لیے کہ یکسر اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، لیکن بحیثیت مجموعی وہ کامیابی نہ ہو سکی جو ہونی چاہیے تھی. اور پچھلے 1.5-2 سال میں ایسی مرکزی حکومت ہے ہمارے ملک میں جو نہ پارلیمانی نظام پہ یقین رکھتی ہے نہ وفاقی نظام پہ یقین رکھتی ہے.
ہمارے وزیر اعظم صاحب علل اعلان کہتے ہیں اقتدار میں آنے سے پہلے بھی آنے کے بعد بھی کہ وہ صدارتی نظام کو بہتر سمجھتے ہیں. انہوں نے کابینہ بنائی ہے لیکن انہوں نے اتنے سارے ایڈوائزرز رکھے ہیں کیونکہ انہیں پارلیمان کے ارکان کے اوپر اتنا اعتبار نہیں ہے. اور ایک وزیر ٹی وی پہ کہہ چکا ہے کہ وزیر اعظم کو کابینہ کے ارکان کے نام بھی نہیں پتہ. انہوں نے ایڈوائزرز رکھے ہیں جو کہ صدارتی نظام میں وزیر ہوتے اور وہ ان کے اوپر انحصار کرتے ہیں. سپریم کورٹ نے مداخلت کر کے ایڈوائزرز کی تعداد کم کروائی ہے. پھر آئین کے جو ادارے ہیں، NFC ایوارڈ 2009 کے بعد سے نہیں آیا جو ہر 5 سال بعد آنا چاہیے. کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ جس کے اجلاس ہر 3 مہینے بعد وہ نہیں ہوتے. 1 سال سے ہم کووڈ-19 کے بحران سے دوچار ہیں اور مرکز اور سندھ کی حکومت کی لڑائی ہم ٹیلی ویژن پہ روز شام کو دیکھتے ہیں. نہیں ہوتا تو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس نہیں ہوتا جہاں پہ یہ اختلافات ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے حل کرنے کی کوشش کریں. تو میرا کہنا یہ ہے کہ آئین میں آپ نے ایک بہت بڑی پیکیج اپروو کروا لی، ترمیم کروا لی، لیکن اس کے لیے جو انسٹیٹیوشنل میکینزم تھا اس کو روبہ کار آپ نہیں لائے. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان کا وفاقی نظام اب انتہائی کمزور نظام بنتا جا رہا ہے. جب 18ویں ترمیم بنی تھی تو اس وقت کہا گیا تھا کہ ہمارا جو آرگینک فیڈرلزم ہے یا کاغذی فیڈرلزم ہے وہ ایک معاون فیڈرلزم بن گیا ہے، کوآپریٹو فیڈرلزم بن گیا ہے. اور قانون ساز اسمبلی کے اراکین بھی بارہا یہ کہتے تھے کہ اب پاکستان میں کوآپریٹو فیڈرلزم کا نظام آ گیا ہے. آج میں نے تھوڑی لبرٹی لینے کی کوشش کی ہے اور ڈان کے اپنے آرٹیکل میں نے یہ لکھا ہے کہ پچھلے 2-2.5 سال کے تجربے کے بعد ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا کوآپریٹو فیڈرلزم اب شو کیس فیڈرلزم بن گیا ہے. اس کے بعد کیا ہوگا، کس طرح ہوگا، ظاہر ہے ایک سیاسی تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے ہمارے پاس اپنی تجاویز ہو سکتی ہیں، لیکن بہت ہی اچھا ہو کہ جو معروضی حالات ہیں اور جو مستقل اہمیت کے حامل موضوعات ہیں ان پر ہماری سیاسی قیادت غور و فکر کرے. اور خالق جنیجو صاحب جیسے لوگ جو مختلف صوبوں میں پائے جاتے ہیں یہ سنجیدہ غور و فکر کریں اور کوئی عملی راستہ، کوئی وائبل سلوشن نکالنے کی کوشش کریں. بہت بہت شکریہ.